अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। एक दिलखराश वाक़या जड़ावाला में पेश आया। उसको हर किसी ने अपने अपने एंगल से उसके ऊपर बात की है, मगर इंशाअल्लाह ताला जिस एंगल से मैं बात करना चाह रहा हूँ वो एंगल आप सुनेंगे, देखेंगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैंने जो बात की है वो सही है या गलत है। सबसे पहले मैं आपको एक अखबार का एक पीस दिखा रहा हूँ। ये अखबार है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कुरान पाक की आयत है। आप मुझे ये बताएं कि कुरान पाक की आयत मुबारका आपको कितने लोगों को पता है कि एक अखबार के अंदर कुरान पाक की कितनी आयत लिखी होती है। मैं सबसे पहले बात ही यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि ये जो अखबार में हम कुरान पाक की आयत मुबारका लिखते हैं, क्या ये कुरान पाक की तौहीन है या नहीं है। ये अखबार प्रिंट हो गया, प्रिंट होने के बाद हैकर ने आके फेंक दिया। वो घरों में जिस तरह फेंकते हैं वो भी आप देख रहे हैं। इस अखबार के अंदर एक नहीं दो जगह के ऊपर कुरान पाक की आयत मुबारका लिखी गई है। एक फ्रंट पेज पर लिखी होती है और एक पेज छोड़ के उससे अगले पेज पे आप जब आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगी कि वहाँ पर भी कुरान पाक की आयत लिखी होती है। वो हैकर आके ये अखबार को फेंकता है, ये कुरान पाक की तौहीन है। उसके बाद ये अखबार एक दिन पढ़ा जाता है, अगले दिन पढ़ने के बाद इस अखबार को हम उठाते हैं, रद्दी वाले को दे देते हैं। ये अखबार की तौहीन है, ये कुरान पाक की तौहीन है। ये अखबार के अंदर कुरान पाक की आयत को लिखना, ये कुरान पाक की तौहीन है। ये उसके बाद हम अखबार को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से घूमता हुआ ये रूढ़ी पे, सड़क पे उड़ता हुआ अखबार नज़र आता है। ये कुरान पाक की तौहीन है। क्या हम सब कुरान पाक की तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं? कमेंट में बताना है आपने मुझे कि हम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फिर आगे अब आ जाएँ दिलखराश वाक़े की तरफ। कहा गया कि जी दो लोगों ने वहाँ पर कुरान पाक की बेहुरमती की है। हो सकता है की हो और हो सकता है कि ना की हो। अगर उन्होंने कुरान पाक की बेहुरमती की है तो उसके लिए हमारा कानून 295C 294C मौजूद है। उसके लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद ग्रामी है कि आप गवाहों के बग़ैर कुछ नहीं कर सकते, किसी चीज़ में भी फ़ैसला नहीं दे सकते। आपको सबसे पहले दो गवाह चाहिए थे, उनको आप पकड़ने के बाद दो गवाहों के बाद आप उनके ऊपर अदालत में केस करते और अदालत उनको 295C के तहत सज़ाए मौत या जो भी सज़ा उनकी बनती उस हिसाब से सबूतों की मौजूदगी में वो काम होता। मगर हुआ क्या? दो लोगों ने किया, हमने क्या किया? हमने कोई 100 से ज़्यादा घरों को तोड़ फोड़ जलाओ घराव किया। कमोबेश 8 से 10 चर्च जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की इबादत गाह है उसको हमने तोड़ फोड़ की, जला दिया। अब मेरा एक व्यू है कि क्या उस चर्च के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का कलाम मौजूद था या नहीं था। जितना मैंने तहकीक की है उस तहकीक के बाद मुझे ये पता चलता है कि हर चर्च में अल्लाह तबारक व तआला का कलाम मौजूद होता है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी भी मज़हब की तौहीन की तलकीन नहीं की। ये जो कुछ भी जड़ावाला में हुआ ये मेरा दीन नहीं कहता। ये मेरे दीन के आका, मेरे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत नहीं है। ये अहले बैत पाक की तरबियत नहीं है। ये सहाबा की तरबियत नहीं है। ये औलिया अल्लाह की तरबियत नहीं है। ये नबियों की, पैगंबरों की, रसूलों की तरबियत नहीं है जो हमने मुज़ाहरा किया वहाँ पर।
میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ جس بندے نے ان دو لوگوں کے علاوہ اگر انہوں نے توہین کی ہے تو ان دو کے علاوہ جس کسی کو بھی ستایا ہے، جس کسی کو پریشان کیا ہے، جس کے گھر کو توڑا ہے، جس کے گھر کو جلایا ہے، جنہوں نے چرچ کو توڑا ہے، چرچ کو جلایا ہے، کیا اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام موجود تھا؟ یقیناً موجود تھا۔ اور اس کلام کی کیا بے حرمتی نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے۔ اس مذہب کی بے حرمتی ہوئی ہے، اس مذہب کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے دین اسلام ہے، دین اسلام کے بعد ہمارا اپنا ملک پاکستان ہے۔ جو اس وقت سویڈن میں ہوا، فرانس میں ہوا، اس کے بعد کوئی بھی ذی شعور انسان پاکستان کے اندر، سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر توہین ہوتی ہے، کسی بھی چیز کی کوئی توہین کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اس تناظر میں کوئی بھی توہین کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی بھی ذی شعور انسان۔ اگر کسی نے کر بھی دی ہے تو اس کو اختیار ہمارا نہیں ہے کہ ہم اس کو سزا دیں، اختیار اس میں عدالتوں کا ہے، ہمارے اداروں کا ہے کہ وہ اس کے اوپر سب سے زیادہ ایکشن لیتے ہیں۔ مجھے یہ ایک بہت گھنونی سازش محسوس ہوئی ہے تحقیق کرنے کے بعد۔ اس وقت امریکہ نے جو ہے انڈیا کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا ہوا ہے کہ تم اقلیتوں کے اوپر ظلم کر رہے، تم اقلیتوں کو ان کے حقوق نہیں دے رہے۔ سب سے سہری فہرست اس میں مسلمان ہیں، اس کے بعد سکھ ہیں، اس کے بعد عیسائی بھی ہیں، اور اس کے بعد ہندو ذات، جو ان ہندوؤں کے اندر مختلف ذاتیں ہیں جو اچھوت ذات کہلاتی ہے، اس کو بھی وہ حقوق نہیں دے رہے۔ امریکہ کا انڈیا کے اوپر پریشر ہے، اس پریشر کو ریلیز ہونے کے لیے ضروری تھا کہ کسی اور ملک کے اندر یہ کارروائیاں ڈلتی، تو سب سے آسان ٹارگٹ پاکستان تھا۔ اور پاکستان میں جذباتی لوگوں نے، میں پھر الفاظ استعمال کروں گا، جذباتی لوگوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا، مگر میں تحقیق کے بعد اس کے اوپر عمل کروں گا۔ ایسے نہیں کہ منہ اٹھایا اور بھاگ پڑے۔ یہ کام جانوروں کا ہے کہ ایک بھینس جس طرف کو جاتی ہے ساری اس طرف کو چلی جاتی ہے۔ یہ کام انسانوں کا نہیں ہے، یہ انسانیت کی تذلیل ہوئی ہے۔ کیا ان کی مائیں بہنیں نہیں تھیں؟ کیا کرسچن کمیونٹی کے جو 100 گھر جلائے گئے، کیا ان کی مائیں بہنیں نہیں تھیں؟ وہ روڈوں کے اوپر بیچاری بیٹھی ہوں گی۔ کسی نے سوچا کہ ان کا کیا قصور ہے؟ قصور ہوگا، کسی 2 بندوں کا ہوگا جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں، ان کا قصور ہے۔ قانون موجود ہے، آپ قانون میں جائیں، گواہ پیش کریں، گواہوں کے بعد اگر حکومت پاکستان اس کو سزا نہ دیتی، پھر آپ جو مرضی کرتے۔ آپ نے خود ہی آپ گواہ بن گئے، خود ہی وکٹم، خود ہی گواہ، خود ہی جج، اور خود ہی آپ جلاد بھی بن گئے۔ یہ ہمارا دین اجازت نہیں دیتا۔ خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لیں۔ یہ ملک پاکستان بڑی محنت سے بنا ہے اور لا الہ الا اللہ پر بنا ہے۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اسلام نے ہمیں تعلیمات جو دی ہیں وہ اقلیتوں کا تحفظ بھی ہے، اس میں ان کے حقوق بھی ہیں۔ ہمیں قرآن میں تعلیم دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، احادیث میں آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تعلیمات دی گئی ہیں کہ اقلیتوں کے حقوق کیا ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کس طرح سے رہنا ہے، آپ نے ان کو کیا کیا سہولتیں دینی ہیں، آپ نے ان کا کیسے تحفظ کرنا ہے۔
اس کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ نے ہمیں اس کے اوپر عمل کر کے ہمیں نمونہ پیش کیا ہے، وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، راہ نجات ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف علاقوں کو فتح کیا تو وہاں پر سب سے پہلے غیر مسلموں کو اعلان کیا ان کے لیے کہ میں اعلان کرتا ہوں۔ کون اعلان کر رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ اقلیتوں کے لیے، غیر مذہبوں کے لیے، کہ ہم آپ کی عبادتوں کو کچھ نہیں، عبادت گاہوں کو کچھ نہیں کریں گے۔ آپ کی عبادت گاہیں آپ کی اپنی ہیں، آپ ان کے اندر اپنی عبادت اسی طرح جاری رکھیں جس طرح آپ ہم سے پہلے رکھ رہے تھے، بلکہ ہم آپ کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی کریں گے۔ اگر ان کو کہیں پر چندے کی ضرورت پڑتی تو حضرت عمر فاروق ان کو چندہ بھی دیتے تھے، فنڈ بھی دیتے تھے۔ آپ نے خزانے میں ایک فنڈ رکھا ہوا تھا جو غیر مسلموں کے لیے تھا۔ کیا ہمیں یہ تلقین دی گئی کہ قصور ایک بندے کا ہو، دو بندے کا ہو، آپ اس پوری بستی کو اجاڑ دو؟ پھر تو وہی ہوگا، حضرت صالحہ کی اونٹنی کو ایک شخص نے قتل کیا تھا اور پوری بستی اجڑ گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ادھر کوئی یہ بتانے کو راضی نہیں تھا، انصاف کرنے کو راضی نہیں تھا۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ میری حکومت پاکستان سے پرزور اپیل ہے، مطالبہ ہے کہ آپ جس طرح سے قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کے اوپر 295 لگا رہے ہیں، اسی طرح سے آپ بائبل کی بے حرمتی کرنے پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت گاہ کی بے حرمتی کرنے پر آپ 295 ان کے اوپر بھی لگائیں گے، تاکہ ملک پاکستان میں یہ مثال قائم ہو جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتی تھی، وہ مثال قائم ہو جو خلفائے راشدین کے دور میں ہوتی تھی، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے دور میں ہوتی تھی، کہ انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ جذبات سے نہیں، عقل، دل، شعور، ان چیزوں سے میری ویڈیو کو دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ قصور جتنا ان 2 لوگوں کا ہے اتنا ہی ان ہزاروں یا ان 100 سینکڑوں لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے چرچوں کو جلایا ہے، جنہوں نے لوگوں کے گھروں کو جلایا ہے۔ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔